سیدہ نساء العالمین امام الانبیاء کی چوتھی صاحبزادی ہیں، حضور کی چوتھی بیٹی ہیں۔ سیدہ پاک کی ولادت بعد سعادت ہوئی، امام الانبیاء تشریف لائے۔ جب حضور کو خبر ملی تو حضور جب گھر تشریف لائے ہیں تو جو دائی ہیں وہ کہتی ہیں کہ امام الانبیاء کا چہرہ اقدس خوشی سے کھلا ہوا تھا، خوشی سے کھلا ہوا تھا جب امام الانبیاء کو اپنی چوتھی صاحبزادی کی خبر ملی۔ حضور گھر تشریف لائے، سفید کپڑے میں لپیٹ کر سیدہ پاک کو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو امام الانبیاء نے جب اپنی صاحبزادی کو، اپنی لخت جگر کو اٹھایا ہے تو پہلا کام یہ کیا ہے، حضور نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما بھی ہے اور ماتھا سونگا بھی ہے، چوما بھی ہے اور سونگا بھی ہے۔ اور سیدہ خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ مجھے اس بیٹی کے وجود سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور فرمایا یہ بیٹی اپنے زمانے کی عظمیٰ خاتون ہوگی، یعنی بزرگ ترین خاتون ہوگی، میری یہ بیٹی اپنے زمانے کی بزرگ ترین خاتون ہوگی، اللہ اسے بڑی بزرگی اور بڑی عزت و شان عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے اپنی لخت جگر کا نام رکھا ہے اور ذاتی نام رکھا گیا ہے فاطمہ۔ مسند فردوس میں ہے، اس کے علاوہ خطیب بغدادی نے اسے بیان کیا، فیض القدیر میں حدیث ہے۔ یہ جو لفظ فاطمہ ہے یہ فاطمہ سے یعنی فتمن سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے آڑ، کسی چیز کو کسی چیز سے ہٹانے کے لیے جو آڑ رکھی جاتی ہے اسے فتمن کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا و فاطمہ محبیہا عن النار۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی سے اور جو میری بیٹی سے عقیدت رکھنے والے ہوں گے ان سب سے دوزخ کی آگ کو دور کر دیا ہے۔ میری لخت جگر کی محبت دوزخ کی آگ میں آڑ بن جائے گی، جو اس سے محبت کرے گا، عقیدت رکھے گا، یہ وجہ تسمیہ حضور نے بیان کی ہے، جو محبت کرے گا، عقیدت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اور دوزخ کے درمیان میری بیٹی کی محبت کو آڑ بنا دیا جائے گا۔ پھر سیدہ پاک کا بچپن آغوش نبوت میں گزرا، تربیت آغوش رسالت سے نصیب ہوئی۔ شروع اسلام کا جو دور ہے بڑا مشکل دور ہے، کفار مشرکین کی سازشیں، شرارتیں، اہل اسلام کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی۔ سیدہ پاک نے بچپن سے اس مشکل دور کا مشاہدہ کیا ہے۔ بچہ جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے اس پر اس ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو شروع سے ہی عزیمت، استقلال اور استقامت سیدہ پاک کا شیوا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکل دور کا سامنا کرنا پڑا۔ امام الانبیاء حرم میں نماز ادا کر رہے ہیں تو چند اوباش تھے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان کی تعداد 7 تھی۔ انہوں نے اونٹ کی اوجڑی اٹھائی اور معاذ اللہ امام الانبیاء کی گردن مبارک میں ڈال دی۔ اب اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، امام الانبیاء کی گردن مبارک میں وہ اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی۔ سیدہ پاک تشریف لائی ہیں، آپ نے دیکھا ہے آگے بڑھی ہیں اور اس وزنی اوجڑی کو یوں کھینچ کے اتارا ہے، یوں کھینچ کے اتارا ہے، وہ جو وزنی اوجڑی تھی اسے کھینچ کے اتارا ہے۔ اور وہ جو اوباش تھے ان کے لیے آپ نے وہی سنا دی، فرمایا ان قریب میرا رب تمہیں ہلاک کرے گا۔ موت تو سب کو آنی ہے لیکن عبرتناک موت ملے گی، موت تو سبھی کو آتی ہے لیکن سیدہ پاک کے الفاظ کہ ان قریب میرا رب تمہیں ہلاک کرے گا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں دیکھا وہ 7 کے 7 ہلاک پڑے ہوئے ہیں، یوں پڑے ہوئے ہیں ہلاک 7 کے 7۔ سیدہ پاک نے جو وعید سنائی تھی کہ ان قریب میرا رب تمہیں ہلاک کرے گا، تو عبرتناک موت مرے ہیں بدر کے میدان میں۔ ایک دن ابو جہل نے بے ادبی گستاخی کی، اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ پاک کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ جو تھپڑ تھا وہ سیدہ پاک کے چہرے اقدس پر نہیں تھا، وہ امام الانبیاء کے دل اقدس پر تھا، وہ حضور کے دل اقدس پر حملہ کیا گیا۔ ابو جہل نے معاذ اللہ بے ادبی کی، سیدہ پاک کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ سیدہ پاک روتے ہوئے امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئیں تو حضور نے فرمایا جاؤ ابو سفیان کو جا کے بتاؤ، جاؤ جا کے ابو سفیان کو بتاؤ۔ مقصد یہ پیش نظر تھا کہ ابو سفیان کا دعویٰ تھا میں صلح جو آدمی ہوں تو مکے میں امن رہنا چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے اور صلح کلی کا میں قائل ہوں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی صحابی نہیں بنے،
ابھی وہ اسلام میں نہیں آئے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ جا کے ابو سفیان کو بتاؤ۔ سیدہ پاک ابو سفیان کے پاس آئیں، سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو سفیان نے سیدہ پاک کو ساتھ لیا اور آیا ابو جہل کے پاس، اور بھی کچھ لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر کہا کہ عرب میں کوئی جتنا بھی گر جائے لیکن بیٹیوں پر، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ جتنا بھی شدید گہرا دشمن ہو ان کے گھر کی عورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پر، صاحبزادی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اور پھر سیدہ پاک سے کہا آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اپنا بدلہ لیں، آگے بڑھ کے اپنا بدلہ لیں۔ سیدہ پاک آگے بڑھی ہیں اور آپ نے ابو جہل کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ آپ تصور کریں، ابو جہل کے چہرے پر تھپڑ، اور یہ جو تھپڑ سیدہ پاک نے مارا ہے یہ قدرت کی طرف سے سزا مل رہی ہے، گویا اس پر قدرت کی طرف سے وار ہوا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے سزا تھی اسے کہ سیدہ پاک نے اس کے چہرے پر جو تھپڑ مارا ہے۔ پھر سیدہ پاک گھر تشریف لائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی کیا بنا ہے؟ تو بتایا کہ ابو سفیان نے مجھ سے بدلہ دلوایا ہے۔ تو امام الانبیاء نے دعا مانگی اللہم لا تنسا ابا سفیان، پروردگار ابو سفیان کو اپنی رحمت سے بھول نہ جانا۔ اللہم لا تنسا ابا سفیان، پروردگار ابو سفیان کو اپنی رحمت سے بھول نہ جانا۔ اور پھر ابو سفیان کو بعد میں کلمہ نصیب ہوا، اب بنے ہیں صحابی رسول، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں۔ اب انہیں جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اس کے پیچھے سیدہ پاک کی خدمت کا یہ فیض بھی شامل ہے۔ انہوں نے خاتون جنت کی یہ خدمت کی ہے، اس کا یہ فیض ہے، اس کا فیضان نصیب ہوا ہے۔